بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی اور بیہقی کی روایت ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ثم اعتکف ازواجہ بعد، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی مسلسل اعتکاف کرتی رہیں۔ اعتکاف یہ رمضان کی ایک خاص عبادت ہے۔ اعتکاف 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اعتکاف ہوتا ہے مسنون اور ایک اعتکاف ہوتا ہے مستحب۔ مستحب اعتکاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بھی مسجد آئے، علماء نے لکھا ہے تو وہ یہ نیت کر لے، مسجد میں داخل ہوتے وقت جیسے انسان دعا پڑھتا ہے ساتھ ہی یہ نیت بھی کرے کہ میں اس مسجد میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر میں مسجد میں ہوں اتنی دیر میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ مسجد میں اگر بیٹھا بھی رہے گا، کوئی بھی عمل نہیں کر رہا ہوگا تو اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوگا۔ اور مستحب اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 2 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، جتنی دیر انسان مسجد میں ہو۔ آپ سب حضرات بیٹھے ہیں تو آپ ابھی نیت کر لیں کہ ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں تو اعتکاف کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ایک تو اس چیز کا اہتمام ہر حال میں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھ پاتا، مسجد میں کوئی ایسی دنیاوی بات کر لی جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، کوئی ایسا کام ہو گیا، کوئی ایسی بات ہو گئی جو مسجد کے آداب کے خلاف ہے، تو اس کے مقابلے میں چونکہ یہ مستحب اعتکاف بھی ہوتا ہے تو چلے جہاں وہ برائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں کسی درجے میں اعتکاف کا ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے جو اس برائی کو کسی درجے میں ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ تو ایک تو مستحب اعتکاف ہوتا ہے، یہ تو جب بھی انسان مسجد آئے اسی نیت سے آئے کہ بھئی میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، جتنی دیر رہے گا اس کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا اعتکاف ہے جس اعتکاف کو مسنون اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کے پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، 20 دنوں کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، اور آخری 10 دنوں کا اعتکاف تو آپ نے مسلسل فرمایا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو قضا نہیں کیا، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا کہ میں پہلے 1 مہینے کا اعتکاف کرتا تھا، پھر 20 دنوں کا اعتکاف کرتا تھا، پھر 10 دنوں کا اعتکاف کرتا تھا، وہ اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ شب قدر کس عشرے میں ہے، آیا وہ پہلے عشرے میں ہے، دوسرے عشرے میں ہے، تیسرے عشرے میں ہے۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی کہ شب قدر اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں رکھی ہے، تو اس لیے اب میں آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں۔ تو اعتکاف کی ایک تو یہ فضیلت ہے کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت ہے، آپ نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی مستقل اعتکاف فرمایا، انہوں نے بھی اس کو ترک نہیں کیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوگا علاقے کی مسجد میں، پورا محلہ گناہ گار ہوگا، پورا علاقہ، سارے علاقے والے گناہ گار ہوں گے اس سنت کے ترک کرنے پر، اور اگر کچھ لوگ بھی بیٹھ جائیں گے تو سارے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ تو یہ تو اس کا شرعی حکم ہے۔ اس کی فضیلت بہت بڑی جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔
اب کتنی مختصر سی عبادت، کتنی آسان عبادت، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ. ایک آدمی اگر حج کرنے جاتا ہے اس کو کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پیسہ چاہیے، وقت چاہیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ کہیں حج کے لیے جا سکتا ہے یا عمرے کے لیے جا سکتا ہے. تو ایک تو اس کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دوسری بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے کا ہر لمحہ عبادت ہے. یعنی اگر وہ سو بھی رہا ہے، وہ کھا رہا ہے، وہ پی رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، اس کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر کھا بھی رہا ہے تو اعتکاف کی عبادت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اگر وہ پانی پی رہا ہے تو اعتکاف کی عبادت ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو اس کے سارے عمل میں اس کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہوتا ہے. تو گویا اس کے 24 گھنٹے عبادت میں گزرتے ہیں. 24 گھنٹے وہ نیکیاں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ. اب ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ انسان کے 24 گھنٹے عبادت میں گزریں. ایسے کون کر سکتا ہے؟ 24 گھنٹے عبادت کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے. اور علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اعتکاف در حقیقت یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے در پہ جا کے پڑ جاتا ہے. جب آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہو، کسی بڑے سے، کسی افسر سے، کسی بادشاہ سے، تو بس آدمی کہتا ہے کہ یہ کام تو آپ نے کر کے دینا ہے مجھے، ہر حال میں بس آپ ہی نے کرنا ہے. اور وہ وہاں جا کے پڑ جاتا ہے. اس وقت تک جاتا نہیں ہے، اس وقت تک وہاں سے ہٹتا نہیں ہے جب تک وہ اپنی ضرورت وہاں سے پوری نہیں کر لیتا. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کرنے والا بھی در حقیقت اللہ کے در پہ آ کے پڑ جاتا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مساجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اللہ کا گھر ہے مسجد. تو وہ اللہ کے گھر میں آ کر، اللہ کے در پہ بیٹھ کر، یہاں پڑھ کر اللہ سے یہ گویا کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے ہر حال میں آپ کو منا کے جانا ہے، اور میں یہاں اس وقت تک بیٹھا رہوں گا جب تک آپ میری مغفرت نہیں کر دیتے، جب تک آپ مجھ پر رحمت نہیں فرما دیتے، جب تک مجھے بخش نہیں دیتے، میں نہیں جاؤں گا. تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اور جب انسان اس طرح کسی بندے سے مانگتا ہے تو بندے کو بھی حیا آتی ہے. اس طرح اگر آپ کسی انسان سے بھی مانگیں گے تو وہ بھی آپ کو ٹالے گا نہیں. وہ بھی کہے گا یار اتنی لجاجت کا اظہار کر رہا ہے، اتنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے، اس کا یہ کام کر دو. تو اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ تو غیرت مند ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ کیسے کسی بندے کو ایسے ٹال سکتے ہیں کہ وہ 10 دنوں کے لیے وہاں آ کے پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری نہ کرے. دوسری بڑی فضیلت اعتکاف کی یہ ہے کہ انسان کو شب قدر کی فضیلت نصیب ہو جاتی ہے. وہ اس طرح کہ حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ شب قدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب ظاہر ہے بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص پوری رات شب قدر میں عبادت کرے. ایک تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ 21ویں شب ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، 29، کچھ پتہ نہیں ہے. وہ ایک رات جاگے گا، 2 رات جاگے گا، پھر بھی پوری رات نہیں جاگ سکتا. اعتکاف کرنے والا اگر سو بھی رہا ہے تب بھی اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سوتے ہوئے بھی اعتکاف کی عبادت میں ہے. تو گویا اس کی یہ ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے. اس کو شب قدر کی یہ فضیلت بھی نصیب ہو جاتی ہے. وہ اگر 2 رکعت نماز بھی پڑھ کے سو جاتا ہے اور سویا رہتا ہے ساری رات، تب بھی اعتکاف میں اس کو شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ بھی اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اہتمام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کو کارآمد بنانا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ بھائی میں نے یہاں جانا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے 10 دنوں کے لیے، تو میں اب جب جا رہا ہوں، جب آؤں گا تو میری زندگی میں کوئی چینج آنا چاہیے، کوئی تبدیلی آنی چاہیے. میں کچھ سیکھ لوں، کوئی قرآن سیکھ لوں، کوئی تجوید سیکھ لوں، کوئی ترجمہ سیکھ لوں، کچھ سیکھ کے جائے، کچھ فائدہ اٹھا کے جائے، تاکہ اس کا فائدہ اس کو بعد میں بھی ہوتا رہے. اور اعتکاف جس طریقے سے مردوں کے لیے مسنون ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے. اس لیے کہ ازواج مطہرات نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی اعتکاف کیا ہے، اور آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی تسلسل کے ساتھ اعتکاف کرتی رہی ہیں. عورتوں کے اعتکاف میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عورتوں کے لیے اعتکاف میں بیٹھنا اپنے شوہر کی اجازت سے ہے. اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی. ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے.
دوسری بات یہ کہ عورت اپنے گھر میں اس جگہ اعتکاف کرے جہاں وہ نماز پڑھتی ہے. یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کے لیے گھر میں کوئی جگہ خاص کرنی چاہیے. یہ بات میں پہلے بھی تفصیل سے عرض کر چکا ہوں نماز والے کورس کے اندر کہ عورتوں کو گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے جہاں اس کو پتہ ہو کہ یہ میری نماز کی جگہ ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس طرف انسان چلتا ہے تو اس کی توجہ اس کو حاصل ہو جاتی ہے, کسی درجے میں خشوع خضوع نماز میں حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس جگہ کو وہ اہتمام سے صاف بھی کرتا ہے, اس کا خیال بھی رکھتا ہے ہر لحاظ سے. جب وہاں جاتا ہے اس کو نماز میں توجہ بھی نصیب ہوتی ہے. تو جس جگہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں اپنے گھر میں جو انہوں نے خاص کی ہوئی ہے جگہ, وہاں پہ اعتکاف کریں گی. اپنے لیے جگہ خاص کر لیں کہ بھئی یہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے, پھر وہاں سے باہر نہ نکلیں بلا ضرورت شرعیہ یا جو طبعی حاجات ہیں اس کی ضرورت کے بغیر باہر نہ نکلے. اور اگر کسی نے خاص نہیں کیا ہوا گھر کے اندر اپنے لیے جگہ تو ابھی کر لے کہ بھائی یہ میری نماز کی جگہ ہے, یہاں میں نماز پڑھا کروں گی اور یہ میرے اعتکاف کی جگہ ہے. جو اس کی سمجھ میں آتی ہے جو جگہ وہ اپنے لیے خاص کر لے اور اس جگہ اعتکاف میں بیٹھ جائے. پھر اس کے بعد باہر نکلنا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے. تو جو مسنون اعتکاف ہے یہ پورے 10 دن کا ہوتا ہے, 10 دن کا ہوتا ہے یا پھر 9 دن کا ہوتا ہے. وہ چاند پر ہے کہ چاند 29 کو نظر آتا ہے یا 30 کو نظر آتا ہے, تو پورے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے. اس میں بلا ضرورت اگر کوئی شخص نکل جاتا ہے بلا ضرورت تو ایسی صورت میں اس کا مسنون اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اس پر کم از کم 1 دن کی قضا اعتکاف کی لازم ہے. اور اعتکاف کے لیے بھی روزہ رکھنا شرط ہے, بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا یہ مسنون اعتکاف. اور جب اس کی قضا کی جائے گی اس وقت بھی روزہ رکھنا اس کے لیے شرط ہے. روزہ رکھ کر اس کی قضا کرے گا, 1 دن مسجد میں بیٹھ کر وہ اعتکاف کرے گا. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو نوجوان ہیں ان کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, اس لیے کہ ان کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کو زیادہ عملی زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھنی چاہیے جو ان کو آگے عملی زندگی میں کام آئیں گی. اور ہمارا ارادہ بھی ہے کہ یہاں اعتکاف والوں کے لیے انشاءاللہ کوئی خصوصی کوئی بیان کی ترتیب یا کسی کورس کی ترتیب, عشاء کی تراویح کے کوئی آدھا گھنٹہ بعد یا اس طرح کوئی ترتیب بنانے کا ارادہ ہے کہ 8-9 دن جو یہاں ہوں گے 10 دن یہاں ہوں گے تو اس کے اندر کوئی ایسا کورس ان کو سکھا دیا جائے, کوئی ایسے بیانات رکھ لیے جائیں جس سے ان کو ایسا فائدہ ہو جو ان کے بعد میں بھی کام آئے. تو اس کے لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ جو اس کے لیے ہمت کر سکتے ہوں, ان کے پاس وقت ہو اور وقت نکال سکتے ہوں تو کوشش کر کے وقت نکالیں تاکہ وہ اس فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک بہت بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص پورے علاقے والے کو سب کو گناہ سے بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یعنی اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے, اس کا مطلب اس نے یہ کام کر کے سب کو گناہ سے بچا لیا. تو گویا اللہ تعالیٰ اس کو ان سب کا ثواب عطا فرمائیں گے, گویا سارے علاقے والوں کے اعتکاف کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ڈال دیں گے. تو اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ 20 رمضان کی مغرب سے پہلے یعنی غروب آفتاب سے. اسلام کے اندر اور شریعت کے اندر دن کا آغاز مغرب سے ہو جاتا ہے, یعنی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے, اسلامی تاریخ مغرب غروب کے ساتھ ہی تبدیل ہو جاتی ہے. تو 20 رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھ کر جائیں 20 رمضان کو. تو جو اپنا بستر وغیرہ ہے, اپنا جو بھی جو ضرورت کی چیزیں وہ اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ غروب آفتاب سے پہلے آپ مسجد میں پہنچ جائیں. غروب آفتاب کے بعد اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا, مستحب اعتکاف اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر مستحب اعتکاف ہوگا, وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. اس لیے تمام ساتھیوں سے, تمام احباب سے درخواست ہے کہ اس کا اہتمام فرمائیں, اس کے لیے کوشش فرمائیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.